کعبے کی خوبصورتی اور اس کے آس پاس کا دلکش منظر اور طواف کرتے لاکھوں لوگوں کو تو ہم لوگوں نے بارہا کئی بار دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کعبے کے سائے کے اوپر یعنی شیڈو کے اوپر غور کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کعبہ کا سایہ پوری طرح سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی نو شیڈو ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج کعبے کے ٹھیک اوپر ہوتا ہے، اور ایسا ہر سال صرف 2 ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ کعبے کی لیٹیٹیوڈنل پوزیشن اور لانگیٹیوڈنل پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ ہر سال 2 دفعہ سورج کعبے کے ٹھیک اوپر ہوتا ہے، اور یہ یوزولی مئی اور جولائی میں ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے کعبے کا سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، یعنی نو شیڈو ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو رہی کعبے کا سایہ غائب ہونے کی ایک سائنٹیفک وجہ، لیکن سورج کا کعبے کے اوپر پرپینڈیکولر ہونا مسلمانوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جس وقت سورج کعبے کے عین اوپر ہوتا ہے، اس وقت ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی کونے میں ہوں، آسانی سے قبلے کا ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں بغیر کسی کمپس یا ڈیوائس کے، اور وہ بھی بہت آسانی سے۔ تو جب یہ فینومینا پیش آ رہا ہو اور آپ کو بھی کعبے کی ڈائریکشن معلوم کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کو یہ چند کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے وقت کا معلوم کریں کہ سورج مکے میں کب سیدھا اوپر ہوگا۔ عام طور پہ یہ سعودی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے کے آس پاس ہوتا ہے۔ پھر زمین پہ چھڑی یا کوئی اسی قسم کی چیز کا استعمال کریں، اسے زمین پہ سیدھی کھڑی کر دیں۔ تھرڈ جو آپ کو کرنا ہے، پھر اس چھڑی کے سائے کو دیکھیں۔ فورتھ جو اصل کام ہے، اس وقت سایہ ہمیشہ کعبے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یعنی الٹے سمت میں ہوگا، تو چھڑی کا سایہ جس بھی طرف ہے، آپ کو اس کے ٹھیک اپوزٹ سائڈ الٹے طرف رخ کرنا ہے، اور یہی آپ کا قبلہ ہوگا، یعنی قبلے کا ڈائریکشن ہوگا۔ ویسے تو آج کل ہمارے پاس کمپس ہوتا ہے، یا ایسی کئی ایپس بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ہم 2 منٹ میں قبلے کی ڈائریکشن کا پتہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے لوگ قبلے کا ڈائریکشن کس طرح پتہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگ کعبہ یعنی قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے اپنے وقت کے اویلیبل نالج اور ٹولز کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ماڈرن ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، لیکن لوگوں نے نیچرل سائنس اور بیسک ایسٹرونومی کا سہارا لیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کیسے۔ سورج کی پوزیشن۔ لوگ سورج کے ابھار اور غروب کی ڈائریکشن سے قبلے کا تعین کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ سورج کس جگہ سے نکلتا ہے اور کس جگہ غروب ہوتا ہے، اور پھر کعبے کی لوکیشن کا اندازہ لگاتے تھے۔ سٹارز یعنی تارے۔ رات کے وقت لوگ ستاروں کا استعمال کرتے تھے، خاص طور پہ نارتھ سٹار یعنی قطبی ستارہ کا استعمال کرتے تھے، اور اپنی لوکیشن کے حساب سے قبلے کا پتہ لگاتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس وقت لوگ سیزنل ونڈز یعنی موسمی ہواؤں کے ذریعے بھی قبلے کا تعین کرتے تھے۔ عرب کے لوگ ہواؤں کے ڈائریکشن کے مطابق بھی اپنا سفر اور قبلہ کا تعین کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہر موسم میں ہوا کس طرف سے چلتی ہے۔ اس کے بعد پھر زبانی روایات یعنی اورل ٹریڈیشن۔ ہر علاقے میں وہ لوگ جو قبلے اور کعبے کی ڈائریکشن کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے تھے، ان کا مشورہ لیا جاتا تھا، عام طور پہ بڑے لوگوں کا اور اسکالرز کا، یا تاجر جو ٹریڈرز مکہ کا سفر کرتے تھے، وہ قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کروانے میں مدد کرتے تھے۔ مکی مسافر۔ لوگ ان مسافروں سے معلوم کرتے تھے جو مکہ کا سفر کر کے واپس آئے ہوتے۔ وہ اپنے سفر کے تجربے کے ذریعے ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے تھے۔ پھر جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، اللہ نے ہمارے لیے کئی آسانیاں پیدا کی۔ ورلڈ میپس بنے، سن ڈائلز بنے، کمپس کی ایجاد ہوئی، اور الحمدللہ آج 1 منٹ میں ہم قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں وتھ ڈفرینٹ ایپس۔ اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان سائنٹیفک ترقی میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ اصل میں مسلمان سائنٹسٹ نے کئی چیزیں دینی ضروریات کے تحت ایجاد کی، کیونکہ دین ان کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا۔ خیر، یہ گفتگو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے لیے۔ اگلی بار جب سورج کعبے کے ٹھیک اوپر ہو اور 0 شیڈو کاسٹ کر رہا ہو تو ذرا باہر نکلیے گا
اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر کے دیکھیے گا، اور آپ کا تجربہ یہ کیسا رہا ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ چلیں ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں دن شمار ہیں 7، آواز سن رہے تھے آپ فیصل کی۔ انجم عظیم آبادی کے اس شعر پر الوداع کہتے ہیں: دھوپ چھاؤں ذہنوں کا آسرا نہیں رکھتے، دھوپ چھاؤں ذہنوں کا آسرا نہیں رکھتے، ہم غرض کے بندوں سے واسطہ نہیں رکھتے۔ کچھ وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ اظہار خیال جو میں سننا چاہتا ہوں، کمنٹ باکس میں لکھتے چلیں۔ تھامے رہیں چینل کا ہاتھ اور بنے رہیں ہمارے ساتھ اس چینل پر جس کا نام ہے فضائے داستاں۔